چمن میں گیا شہریوں کے کھلے پھول تھے جا بجا گل کے پتے سے میں نے سنی یہ صدا پڑھ رہے تھے وہ شبنم سے کر کے وضو اللہ بدلنے سے تو مل گیا مولا بتلاؤ کیا اس جنم کا مزہ پھر اسی یاد کی ہے مجھے جستجو اللہ پر بچھا گھاس کا ہر طرف تھا فقیروں کا ایک جھنڈا پڑھ رہے تھے وہ سب مل کے ہو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات حج کا زمانہ چند مخصوص مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج جو کوئی ان ایام میں اپنے اوپر حج فرض کر لے فلا رفث تو اس میں کسی قسم کی کوئی فحش بات نہ کرے ولا فسوق اور نہ حکم عدولی کرے ولا جدال اور نہ جھگڑا کرے فی الحج حج کے دن وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ اور جو کچھ بھی نیک کام تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ الحمدللہ حج کے مہینے شروع ہو گئے، جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کے سارے ڈاکومنٹس وغیرہ کام وغیرہ آلموسٹ مکمل ہو گئے، گورنمنٹ کے بھی اور پرائیویٹ کے بھی۔ تو جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اور جو نہیں جا رہے ان کے لیے بھی حج کے مسائل سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، کیونکہ حج جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ رکن آپ جانتے ہیں نا، رکن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ ایک عمارت ہو تو ایک اس کی بیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک فرش ہوتا ہے، کچھ اس کے پلر ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو وہ پلر جو ہے ان میں سے اگر ایک بھی ناقص ہو، خراب ہو، تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے حج کے احکام اور حج کے مسائل جاننا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پر حج فرض ہوا ہے اور حج اس پہ فرض ہوا ہوا ہو اور وہ گناہ گار ہو رہا ہو حج نہ کرنے کی وجہ سے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو پھر وعیدیں بھی بہت سخت ہیں۔
اور جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے حج کے مسائل، نیت کی اصلاح، جو پیسہ حج کے راستے میں خرچ ہوگا اس پیسے کا احتساب کرنا کہ وہ مال کہاں سے آیا ہے، وہ مال حرام تو نہیں ہے، وہ مال مشتبہ تو نہیں ہے، یہ ساری جو مسائل ہیں ان کا جاننا ضروریات دین میں سے دین میں سے یعنی ضروری ہے. قیامت والے دن اگر کوئی شخص یہ کہے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ عذر قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. تو ہم نے الحمدللہ ایک رمضان کا پورا مہینہ گزارا. رمضان بھی اسلام کی خوبیوں میں سے بڑی خوبی ہے. اور پھر حج جو ہے، حج کی اہمیت کیا ہے کہ حج کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان کے دین کی تکمیل اور اس کا اتمام جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب وہ حج کر لیتا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو. تو رمضان کیا گیا تو بس ٹریک سے ہی ہٹ گئے بندے ہیں. میں بہت آج تک ناراض بھی بیٹھی ہوئی ہوں، وہ میں بتاؤں بھی کیوں. آپ لوگوں نے ایسا چھوڑا ہے نا مدرسے کو کہ اس کا غم جو ہے نا مجھے رات دن سونے نہیں دیتا. پچھلے ہفتے کی کلاس، تفسیر کی کلاس، اس میں اتنی تعداد کم کہ اس کا دکھ مجھے جتنا ہوا نا. پہلے ہم لوگ خود کلاس رکھواتے اور پھر ایک ایک کر کے جس دن کچھ تھوڑے بہت فضائل سن لیے سارے آ گئے، پھر فضائل نہیں سنے، پھر ٹریک سے ہٹ گئے. بھائی قرآن بھی وہی ہے، مدرسہ بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، آپ کیوں بدل جاتے ہیں؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، کسی اکیڈمی میں ایسا نہیں ہے، کسی مدرسے میں ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے بعد قرآن کی کلاسیں موقوف ہو جائیں، رمضان کے بعد لوگ آنا چھوڑ دیں، لوگ کلاسوں کو جوائن کرنا چھوڑ دیں. یہ صرف ہمارے مدرسے میں ہوتا ہے کہ طالبات یو ٹرن لیتی ہیں، پورا کا پورا قلب پھر جاتا ہے. رمضان کے اندر استقامت دیکھو کہ کیا کیا قربانیاں نہیں دے رہی ہوتی طالبات. کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، وقت پہ آنا، ایک کلاس نہیں چھوڑنا، سب سے سخت بیماری ہے تو بھی آ رہی ہیں، سخت تکلیف ہے تو بھی آ رہی ہیں، گرمی ہے تو بھی آ رہی ہیں. اور جیسے ہی رمضان گیا تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آج یہ تھا، آج یہ تھا، آج یہ تھا. تو گویا کہ قرآن یا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بہت پڑھ لیا، بس ایک دفعہ پورا قرآن سن لیا، بس پورا ہو گیا، بس ختم. یا تو ہمیں ہر آیت کی تفسیر آ گئی، یا سب کچھ ہم نے جان لیا، سن لیا. یا پھر پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ہماری نظر سے اس کی اہمیت بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ہفتے کی کلاس صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، اس میں سب آئے، ساری خواتین آئے. کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مدرسے کے اندر کوئی تفسیر کی کلاس ہونی چاہیے؟ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ پورے مدرسے میں صرف جمعے کا بیان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی کلاس نہیں ہو رہی، نہ تفسیر کی ہو رہی ہے، نہ حدیث کی ہو رہی ہے؟ پھر مدرسہ کیوں بنایا تھا؟ ہم نے مدرسہ کیوں بنایا تھا کہ مدرسہ بنا کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے، آرام فرمائیں گے، یا دین کی اصل محنت کریں گے؟ جمعے ہفتے کو تفسیر کی کلاس نہیں ہوتی، 10,000 بار کو بتایا ہے. جب سے شروع ہے کتنا پورا 6-7 مہینے ہو گئے ہفتے کو کلاس ہو رہی ہے، اثر سے مغرب تفسیر کی. کوئی نہیں تھا، 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور باقی سب غائب. تو یہ ہم ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے، ہم خود فکر کریں، ہم اپنی بچیوں کو خود ریمائنڈ کروائیں نا کہ بھئی آج تمہاری کلاس ہے، تم نے جانا ہے. جب کہیں کوئی دین کی کلاس نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم فکر کرتے ہیں. عورتیں مجھے کہتی ہیں باجی لڑکوں کی بھی کوئی کلاس رکھیں. مجھے پتا ہے میں تو رکھ لوں، میں کسی قاری صاحب کو بٹھا لوں، میں اپنے بھائی کو بٹھا لوں، کسی کو بٹھا لوں، بھئی لڑکوں کو آپ درس دو. وہ ایک بار آئیں گے، 2 بار آئیں گے، پھر کوئی نہیں آنا، پھر غائب، پھر ہم ہوں گے اور ہمارا تنہا مدرسہ. تو ہم خود بھی جو ہے نا اس چیز کی پابندی کریں. آپ دیکھیں جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو اللہ کو کتنا برا لگتا ہوگا. آپ سوچیں ایک وقت میں ایک بندہ آپ کے پاس اتنا اچھا چل رہا ہے، اتنا اچھا چل رہا ہے، اپنی جان لگا رہا ہے، ہر تکلیف پیچھے کر رہا ہے، دنیا پیچھے کر رہا ہے، اور ایک جیسی وہ حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، وہ بندہ بالکل بدل جاتا ہے. تو دکھ نہیں ہوتا بندے کو؟ اللہ تعالیٰ کو بھی تو وہ اعمال پسند ہے نا جن پر مداومت ہو، جو ہمیشہ کیے جائیں. یہ تو نہیں کہ آئے پھر چھوڑ دیا، پھر آئے پھر چھوڑ
چھوڑ دیا، ایسے بندے کا تو ایمان بھی خطرے میں ہوتا ہے. کیوں کہ اس میں استقامت ہی نہیں ہے، استقامت ہی نہیں ہے. وہ کبھی ادھر ہوتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے ادھر، پھر دنیا کی طرف ہوتا ہے تو پورا ادھر ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا پتا ہے کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حال میں آئی کہ جس میں دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب ہو، ہم غفلت میں پڑے گا، اس حال میں موت آ گئی پھر. اس لیے اپنے دین کو مضبوط بنائیں، اپنے اعمال کے اندر استقامت لائیں، مستقل مزاجی لائیں. ہم ایک دفعہ قرآن کی اہمیت کو، عظمت کو جو جانا تو پھر جانا. ٹھیک ہے، آپ اگر دوسرے ادارے میں بھی کہیں جاتے ہیں تفسیر پڑھنے، ہم تو نہیں کہتے کہ اس کو چھوڑ دیں یا وہاں نہ جائیں، وہاں بھی جائیں، لیکن کیا قرآن کو صرف ایک ہی بار پڑھنا ہے، دوسری بار پڑھنا ناجائز ہو جاتا ہے یا گناہ ہو جاتا ہے کہ دوسری جگہ کہیں کلاس لیں گے، یا جی ایک ہی کلاس کافی ہو جاتی ہے. ہم جتنی کلاسوں میں جاتے ہیں وہاں سے ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو ملتا ہے. وہاں کی برکتیں ملتی ہیں. سب سے بڑی بات وہاں کی دعائیں ملتی ہیں. اس ادارے کو آباد کرنے کا ثواب ہمیں ملتا ہے. تو انشاءاللہ میں اس ہفتے کی کلاس کو دیکھوں گی. اگر تو کم از کم 10 طالبات ہوں گی تو میں کلاس لوں گی. اگر 10 سے کم طالبات ہوئی یا مطلب اس سے اوپر نیچے ہوئی تعداد اچھی نہ ہوئی، پھر میں اس کلاس کو بند کر دوں گی. پھر مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کچھ شروع کراتی ہیں آپ بند کر دیں گی. ٹھیک ہے، اس دفعہ اگر تعداد نہ ہوئی، خواتین نہ ہوئی، تو پھر میں ہفتے کی کلاس نیکسٹ ٹائم نہیں لوں گی. اب آج کا اپنا بیان شروع کرتے ہیں. حج عاشقانہ عبادت ہے، انسان کے دین کی تکمیل ہے. دیکھیے کچھ باتیں ہیں جو صرف ہمارے بدن سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے روزہ ہے. روزہ ٹوٹلی بدنی عبادت ہے. کچھ باتیں ہیں جو ہمارے مال سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، وہ آپ کے مال سے تعلق رکھتے ہیں. حج کی خوبی یہ ہے کہ حج کے اندر انسان کا مال بھی لگتا ہے، انسان کی جان بھی لگتی ہے، اور پھر اس کے اندر کچھ ایڈیشنل ایسی خوبیاں ہیں نا کہ جو اور کسی عبادت میں نہیں پائی جاتی. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہر عبادت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک امپیکٹ ہے. جیسے اعتکاف کی عبادت ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ اعتکاف کی روح کیا ہے کہ اس کے اندر انسان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کہ قبر میں رہنے والے انسان کی ہو. ٹھیک ہے، جس طریقے سے قبر کی وحشت ہوتی ہے نا، ویسے اعتکاف والے بندے کی حالت ہوتی ہے. اور اعتکاف کا ثواب یہ ہوگا کہ اس کو قبر کی وحشت اور تنہائی اس کی جو ہے نا اس کا بدل ہو جائے گی، یہ اعتکاف کی تنہائی. ٹھیک ہے، حج کے اندر جو ہمارے پاس آیتیں آئی ہوئی ہیں اور حج کا جو خاصہ ہے وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عشق اور محبت ہے. بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اس کی ابتدا سے اگر چلیں تو ابتدا اس کی کیسے ہوئی تھی، بیت اللہ کیسے دنیا میں آیا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ اتارے گئے تو آپ جب زمین پہ تشریف لائے تو ان کو یہاں پہ ویرانی محسوس ہوتی تھی، وحشت محسوس ہوتی تھی، کیونکہ وہاں پر جنت میں آدم علیہ السلام اور جو فرشتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا طواف کیا کرتے تھے. بیت المعمور بھی تھا، عرش کا طواف تھا. جب آپ زمین پہ آئے تو وہ ایک روحانی نعمت جو ہے وہ اس سے محروم ہو گئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میں یہاں میرا دل نہیں لگتا، یہاں ویرانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین قلب کے لیے بیت اللہ کو اتارا زمین پر اور فرمایا کہ آپ اس گھر کا طواف کیا کریں، یہ اسی طرح ہے بمنزلہ میرے عرش کے ہے. ٹھیک ہے، تو بیت اللہ شریف بمنزلہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے ہے زمین والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہت ساری ہر انسان جو ہے نا دنیا کے اندر سکون حاصل کرنے کے لیے ہر وقت بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ہر وقت جدوجہد اور مشقت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس یہ لگژریز آ جائیں گی تو ہمیں سکون مل جائے گا،
ہمارے گھر میں جنریٹر آ جائے گا تو سکون ہو جائے گا، UPS آ جائے گا تو سکون ہو جائے گا، بچے اسکولوں میں پڑھ جائیں گے، کچھ بن جائیں گے، سکون ہو جائے گا، میری بہو آ جائے گی، آدھے گھر کا کام سنبھال لے گی، سکون ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہ کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. سکون اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہے؟ سکون اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر رکھا ہے. قرآن مجید میں رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے، بیت اللہ شریف میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. دل کا جو سکون ہے، قلب کا جو سکون ہے، قلب کی جو راحت ہے، یہ وہاں ہے. جو بندہ وہاں چلے جاتا ہے اس کے دل کو ٹھنڈک سکون مل جاتا ہے. اچھا، اب ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو مالدار بنائے، غنی بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی عطا فرمائے، ٹھیک ہے، پھر اس پر 5 سال لگاتار ایسے گزر جائیں کہ وہ اللہ کے حرم میں نہ جا سکے، تو وہ محروم ہے. وہ خود محروم ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ خود محروم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا ذہن ہی نہیں بنا کہ میں اس کام کی فکر کروں. ہم دنیا کے جس کام کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اسباب اختیار کرتے ہیں، تبھی وہ کام ہوتا ہے. دین کے کام کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی چلو اللہ سچی ایسی بھی چلے گئے، ہے نا. ایک تو یہ جملہ بڑا مشہور ہے، مجھے نہیں پتا یہ قول کس کا ہے، حدیث تو نہیں ہے، جو یہ بات مشہور ہے کہ جسے اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے. پیسے سے کوئی نہیں جاتا، جسے اللہ بلاتا ہے وہی جاتا ہے. یہ جملہ ایک اعتبار سے تو درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے نا باتیں سمجھنے والی آ جاتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب بندہ یہ سوچ کے بیٹھ جاتا ہے نا کہ جب اللہ بلائے گا تب میں چلا جاؤں گا، خود بخود اڑ کے چلا جاؤں گا، تو پھر بندہ کوشش نہیں کرتا، بندہ اسباب نہیں اختیار کرتا. اور دوسرا یہ کہ جب بندے کے اندر یہ آ جائے نا تو پھر بندہ سوچتا ہے شاید میں بڑا متقی ولی پرہیزگار ہوں، جو میرا بلاوا آ گیا باقی رہ گئے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے. کتنے بڑے بڑے علماء، مشائخ، اولیاء ایسے بھی ہیں جنہوں نے پوری زندگی حج نہیں کیا، کیونکہ حج جو ہے مال سے وابستہ ہے، اور پھر مال کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ وہ بالکل پاکیزہ مال ہو. تو اس اعتبار سے بھی یہ جملہ اتنا درست نہیں ہے. البتہ اس اعتبار سے بالکل بے شک درست ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص مہینے ہیں، جیسے رمضان کے روزوں کا مخصوص مہینہ ہے، ایسے حج کے مخصوص دن ہیں. ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا. فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی ان دنوں میں اپنے اوپر حج فرض کر لے. حج کیسے فرض ہوتا ہے کہ ایک انسان پختہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس سال حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرنا شروع کر دے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. احرام جب وہ باندھ لے نا، جس وقت احرام باندھ لے تو اس کا حج اب اس پر فرض ہو گیا. احرام باندھ لیا، نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، اب حج اس پر فرض ہو گیا. اب حج کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اب اگر بیچ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ بنتا ہے تو پھر اس کے احکام ہیں، مسائل ہیں. حج سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں کور کرنے والی، تو میں نے آسانی کے لیے اس دفعہ یہ ترتیب رکھی ہے کہ اب سے جتنے بیانات ہوں گے جمعے کے وہ بھی انشاءاللہ حج سے متعلق ہوں گے حج کے دنوں تک، اور باقی جو فقہی مسائل ہیں اس کو پھر میں یوٹیوب پہ ڈالتی رہوں گی انشاءاللہ، وہاں سے آپ فالو کرتے رہیے گا. اچھا، حج کی فرضیت کی کیا شرائط ہیں؟ خاص طور پہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے؟ میں نے کل کچھ ایسے مسائل پڑھے کہ میں تو بڑی ڈر گئی. دیکھیں، نمبر 1 تو یہ کہ حج تب فرض ہوتا ہے کہ جب آپ کی جو حوائج اصلیہ ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس سے زائد رقم آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، بے شک دیکھنے میں کوئی بندہ غرضی لگتا ہو، اس کے گھر میں فریج ہے، مہنگا موبائل ہے، اور چیزیں اس کے پاس ہیں، جس کو بیچ کر حج کے پیسے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ چیزیں بیچ کر حج کرنے کا نہیں کہا جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی کا گھر بہت بڑا ہے، حویلی ہے، بہت بڑی ہے، کہ اس کا ایک حصہ اگر وہ بیچ دے تو حج کا خرچ نکلتا ہے.
یا کسی کی بلڈنگ ہے 3-4 فلور کی کہ 1-2 فلور بیچ دے تو حج کا خرچہ نکلتا ہے، تو بھی اس کو گھر بیچنے کا نہیں کہا جائے گا. اس سے زائد رقم ہے، ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس جس میں حج ہوتا ہے تو آپ پہ حج فرض ہوتا ہے. ہاں اگر عورت کے پاس زیور اتنا ہے کہ اس کو بیچے تو حج کی رقم ہوتی ہے، پھر اس پر حج فرض. ٹھیک ہے، لیکن عورت پر حج کی فرضیت میں 2 چیزیں اور ایکسٹرا ایڈ ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ نا کہ بدن کی صحت ہو، دوسرا یہ کہ جو محرم ساتھ جائے اس کا بھی خرچہ ہو. اگر اس کا خرچہ نہیں ہے اس کے پاس تو اگرچہ اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن فی الحال کیونکہ محرم کا خرچہ پاس نہیں ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہوگی، لیکن فرض اس کے اپنے اوپر ہے. اچھا، دوسری صورت ایک یہ ہوتی ہے، آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ خواتین جو ہیں اپنا قافلہ بنا کے جاتی ہیں عمرے پر اور حج پر. تو اگر کوئی خواتین ہی کا قافلہ بنا کے حج پہ جائیں تو کیا یہ ہو جائے گا حج؟ صحیح ہوگا؟ تو نہیں، یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے، عورتوں کا بغیر محرم کے جانا عورتوں ہی کے قافلے میں یہ ناجائز ہے. جو عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں اس طرح سے وہ غلط کرتی ہیں. اچھا، لیکن اب جو ڈرنے والی بات ہے نا وہ اب میں بتانے لگی ہوں. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس پر خود حج فرض ہے لیکن اس کے پاس کوئی محرم نہیں ہے یا محرم کا خرچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، محرم کا خرچہ نہیں ہے یا محرم ہے ہی نہیں، تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ وہ حج بدل کروائے. کسی اور کو حج بدل، یعنی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اپنا فرض اگر ثابت کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی اور کو حج بدل کروائے. اب اگر اس نے حج بدل کروا دیا، حج بدل تو سمجھتے ہیں نا سب، کسی اور کو حج بدل کروا دیا اور بعد میں آگے چل کے زندگی کے اندر اس کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے کسی محرم کا خرچ کر سکتی ہے، تو اب اس کو دوبارہ اپنا حج کرنا ہوگا. اب وہ والا جو حج ہے وہ حج نفل ہو جائے گا اور یہ والا حج اب اس کو اپنا دوبارہ خود پرفارم کرنا ہوگا. اچھا، اس سے بھی زیادہ خطرناک مسئلہ، دل کے کانوں سے سننے والا مسئلہ اور یاد رکھنے والا مسئلہ، کسی کے پاس زندگی میں کسی ٹائم پہ اتنی اماؤنٹ تھی یا اتنا سونا تھا کہ وہ حج کر سکتی تھی. فرض کریں اس سال میرے پاس ہے اتنا کہ میں حج کر سکتی ہوں، آگے چل کے میں نے وہ پیسے خرچ کر دیے، گھر بنا دیا، بیٹی کی شادی کر دی، بیٹے کی شادی کر دی، سونا خرید لیا یا ضائع ہو گیا خدا نہ خواستہ مال، تو میرے اوپر وہ تو حج فرض آ گیا تھا نا 1 سال میں، وہ اب ساقط نہیں ہوگا. وہ 1 سال میں جو فرض آ گیا تھا میرے اوپر اور میں نے اپنی غفلت کی وجہ سے نہیں کیا تو حج میرے اوپر فرض ہو گیا، واجب الادا ہو گیا. اب میں نے اگر نہ کیا خدا نہ خواستہ اور اسی حالت میں فرض کریں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بڑی سخت غلطی. یہاں تک حدیث میں آتا ہے جو کوئی حج نہ کرے، زندگی میں اس پر کبھی ایسا وقت تھا کہ اس کے پاس صحت تھی، مال تھا، حج نہیں کیا، موت آ گئی اس کی، تو فرمایا کہ اللہ کو کوئی اس کی دین کی حاجت نہیں ہے، چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی، میں فکر ہی نہیں کی. اسی لیے اگر کسی کے مرحومین یا کسی کے گھر میں ایسے بوڑھے لوگ ہیں کہ جو بالکل بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کہ آپ کو حج پرفارم نہیں کر سکتے لیکن ان کی زندگی میں کبھی ان کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، تو ان کی طرف سے ان کے بچوں کو چاہیے کہ وہ حج بدل کروائیں کسی کو. اور حج بدل کروانے کے اندر بھی سلیکشن ہمارا ایسے بندے کا ہونا چاہیے جو متقی پرہیزگار دین کے مسائل کا علم رکھنے والا ہو. ایسا دنیا دار شخص نہیں کہ جو بس سیر و تفریح کے لیے گیا، گھوم پھر کے مزے کر کے آ گیا. جو دین کے روح کو سمجھے اور ان مسائل کو سمجھ کے حج ادا کرے، ایسے بندے کا سلیکشن کروا کے حج کروانا چاہیے اپنے مرحومین کی طرف سے.
کسی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے مرحومین کی طرف سے جو نیکیاں انفال کرتے ہیں جو نیکیاں بھجواتے ہیں یا حج کرواتے ہیں کسی کو کیا یہ ہمارے مرحومین کو ملتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ملتا ہے، اس طرح سے جیسے دنیا میں تمہیں کوئی تھال میں ہدیہ رکھ کے پیش کرے اس طرح سے ان اعمال کا ثواب تمہارے مرحومین کو پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسائل ضروری جو تھے میں نے شروع میں ہی ذکر کر دیے۔ اب جو بندہ حج کا ارادہ کرے تو حج پر جانے سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو حج پر جانے سے پہلے جو مقدمے کے طور پر ہوتی ہیں ان کو دیکھ لینا، ان کو درست کر لینا، یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات اور حج عموماً آدمی زندگی میں ایک بار ہی کرتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر دو چیزوں کا خیال سب سے پہلے بہت ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ جس مال سے آپ حج کر رہے ہیں وہ مال کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے، وہ مال حرام بھی نہ ہو، وہ مال مشتبہ بھی نہ ہو۔ مشتبہ اس مال کو کہتے ہیں جو ٹوٹلی حرام تو نہیں ہے لیکن اس میں شک آ رہا ہے، اور مال کے اندر شک تب بھی آتا ہے کہ جیسے فرض کریں اگر وراثت میں وہ مال آ رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے آ رہا ہے، تو اس میں جو ورثاء ہیں بہن بھائی، اگر بہن بھائیوں کا حصہ بھی نہیں دیا گیا تب بھی وہ مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو بزنس میں، کاروبار میں کہیں پہ اگر سود کے معاملات ہے یا ڈنڈی مار کے دھوکے بازی سے مال جمع کیا گیا ہے، تو یہ سارا مال مشتبہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ حج میں وہ مال استعمال کرے جو بالکل صاف ستھرا صاف ہو۔ جب تک ایسا مال جمع نہیں ہوتا نہ جائے حج پہ، ورزی نہیں ہو سکتی۔ کچھ دنوں میں کسی کا کلپ دیکھ رہی تھی، ایک خاتون تھی جو ملتان سے گئی ہوئی تھی عمرے پہ، تو ان سے کوئی انٹرویو لے رہا تھا، بالکل ہی غریب مسکین لڑکی تھی، تو ان سے کوئی لڑکی انٹرویو لے رہی تھی، کہتی کیسے آئی ہو تم یہاں پہ، بالکل ہی غریب لڑکی، دیکھا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی رہی، جھاڑو پوچھے کا کام کرتی رہی ہوں، وہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں، وہ پیسے جمع کر کے آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے پوچھا بھائی بچے ہیں، شوہر ہیں، شوہر تو پتہ نہیں کیا بتایا، تو کہتی بچے نہیں ہیں، 5 بچے تھے، 5 مہینے کے یا 5 سال کے ہو کے سارے فوت ہو جاتے تھے، سارے ہی فوت ہو گئے، لیکن اس کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے اصل عمرہ، اصل حج، جو اپنی محنت کی کمائی، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بندہ کرتا ہے۔ میں یہ سوچوں، میں نے سوچا پتہ نہیں جن کے گھروں میں ہی جھاڑو پوچھا کرتی رہی ہے، پتہ نہیں ان کو توفیق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور اس کو ہو گئی دیکھیں ذرا اللہ جس کے دل میں ڈالے نا۔ تو ایسے بہت لوگ ہیں جن کے جذبے یہ ہیں، جو عورتیں اپنے ہاتھ کی محنت مزدوریاں کر کے پائی جوڑ کے جاتی ہیں، اور ان لوگوں کا جو جانا ہے یہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت اوپر کا ہے۔ ورنہ یوں تو احادیث مبارکہ آخر زمانے کے بارے میں یہ بھی آئی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب آخر زمانہ ہوگا تو میری امت کے لوگ جو حج کے لیے جائیں گے یا عمرے کے لیے جائیں گے، اس میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ جو امیر لوگ ہوں گے، بادشاہ وغیرہ، سلاطین وغیرہ جو ہوں گے، یہ محض سیر و تفریح کے لیے جائیں گے، گھومنے پھرنے کے لیے، انجوائمنٹ، اس ہوٹل میں رہ لیں، اس ہوٹل میں رہ لیں، ایسا پیکج لگوا لیں، ویسا پیکج لگوا لیں، یہ شاپنگیں کر لیں، یہاں گھومنے چلے جائیں، وہاں گھومنے چلے جائیں۔ تو اس ذہن سے ہر وہ بندہ جو وسعت والا ہے، جو امیر ہے، وہ ابھی سے اپنی نیت کو کریکٹ کر لے۔ آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج پہ جانے میں آپ کی نیت، آپ کی دل کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ ان چیزوں پہ نظر نہ رکھیں، لگژریز پہ نظر نہ رکھیں، بازاروں کی شاپنگوں پہ نظر نہ رکھیں، گھومنے پھرنے پہ نظر نہ رکھیں، بلکہ حج تو نام ہی ہے خود سپردگی کا۔ حج کی اصل روح کیا ہے کہ حج جو ہے نا عشق کا مظہر ہے۔ انسان جب حج کا احرام باندھتا ہے
تو گویا کہ اس نے کفن کی 2 چادریں پہن لی. ہم انسان سوچے نا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حج پرفارم کرنے کے لیے 2 چادروں کے اندر ہی کیوں انسان کو پابند کیا؟ عام کپڑوں میں کیا حج نہیں ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اندر سے یہ کپڑے، یہ زیب و زینت، یہ اپنی ذات کی بڑائی یہ نکالنی ہے. جب وہاں آؤ تو پوری طرح سب کچھ چھوڑ کے آؤ، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی چھوڑ کے آؤ. تو انسان جب 2 سفید چادروں میں ملبوس ہو جاتا ہے تو خود ایک جو اپنی خود پسندی ہوتی ہے نا انسان کی، یا انانیت ہوتی ہے انسان کی. نہیں تو کیا ہوتا، لوگ حج پہ جانے کے لیے نئے نئے برانڈیڈ سوٹ سلوا رہے ہوتے، نئے نئے قسم کے جوتے بنوا رہے ہوتے، ٹپ ٹاپ لگا کے لوگ جا رہے ہوتے، اور وہاں بھی پھر جا کے کیا ہوتا، اپنے مال و دولت کی نمائش ہو رہی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ 2 سفید چادروں کے اندر مردوں کو احرام باندھنا ہے. اب جس وقت ایک انسان احرام کی 2 چادریں پہن لیتا ہے اور پہن کر جس وقت وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے نا تو اس کے دائیں طرف جتنی چیزیں ہوتی ہیں، درخت، پتھر، پہاڑ، دریا، پرندے، جانور، سب اس کے ساتھ مل کے تلبیہ پڑھتے ہیں. اور جو بائیں طرف ہوتی ہیں وہ بھی، جو آگے جو پیچھے، یہاں تک کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب اس کے ساتھ مل کے لبیک پڑھتی ہیں. کیوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی کی تھی اپنے اور اپنے بندے کے تعلق کے لیے. اس کائنات میں اور کچھ نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے اس کی تخلیق کا، کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دن یہ زمین پیدا کی تھی اسی دن بیت اللہ کو زمین پہ اتارا. پھر آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، سورہ حج میں پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے از-9 کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اس کی بنیادوں پر اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ تعمیر فرما لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب آپ لوگوں کو حج کی دعوت دیں، لوگوں کے اندر حج کی پکار لگائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہاں تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے، وہاں تو پہاڑ اور ریگستانی علاقہ تھا. اللہ نے فرمایا کہ آپ آواز لگائیں، ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے. تو انہوں نے جب آواز لگائی تو ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا کے جواب میں جس روح نے لبیک پڑھی تھی، کوئی بندہ ماں کے پیٹ میں تھا، کوئی بندہ عالم ارواح میں تھا، اللہ نے سب کے کانوں تک وہ آواز پہنچا دی. اب جس نے ایک بار لبیک پڑھی وہ ایک بار حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک پڑھی وہ 2 بار، اور جو پڑھتا ہی گیا وہ ساری زندگی حج پر حج کیے جائے گا. ہم ابھی پڑھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس وقت ہم نے پڑھی نہیں پڑھی، ہم ابھی پڑھ دیتے ہیں سارے مل کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور دوسری ایک میں آپ کو وظیفہ بھی بتاتی ہوں. اگر کوئی حج پہ جانا چاہتا ہے اور اسباب نہیں بنتے وہ اس پر عمل کرے. روزانہ سورہ حج کی تلاوت کریں. 3 چیزیں ہیں اس میں. سورہ حج کی تلاوت روز کریں، پھر ہر نماز کے بعد خاص طور پہ اور اٹھتے بیٹھتے کثرت سے لبیک پڑھے. ٹھیک ہے، لبیک کثرت سے پڑھے اور دل میں پختہ یہ تصور باندھے کہ میں حج کر رہی ہوں، میں عمرہ کر رہی ہوں. اور تیسری چیز اللہ سے دعا مانگے. واقعی ایسے کتنے ہی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بندے کے پاس 1 روپیہ ڈھیلا نہیں ہوتا اور وہ حج کر کے بھی آ جاتا ہے، عمرہ کر کے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کا سلیکشن ہے. کچھ لوگ ہیں جو خود جاتے ہیں تیاریاں کر کے محنتیں کر کے، کچھ لوگ جن کا بلاوا واقعی وہاں سے آتا ہے وہ بغیر پیسوں کے بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. آپ اللہ سے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں اور خود کوشش بھی کریں، اسباب کے لیے کوشش بھی کریں. ہم دیکھیں نا، ہم جب کوئی مجھ سے جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہم گن کے حساب کر رہے ہوتے ہیں، میرے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی.
جب حج کی بات ہوتی ہے تو ہم حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں، میرے اوپر آتا ہے کہ نہیں آتا. لیکن ہم دیکھیں نا کہ جب ہمارے گھر میں بچے کی شادی ہوتی ہے تب تو ہم یہ نہیں سوچتے میری چادر اتنی ہے کہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کرتا ہے، اپنی حیثیت سے بڑھ کے قرضے لے لے کے کرتا ہے، کمیٹیاں لگا کے کرتا ہے. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں بھی ہمارا یہی جذبہ ہونا چاہیے. بندہ کوشش تو ضرور کرے، اگر فرض نہیں بھی ہوا تو نہ. اچھا، جو مال انسان حج کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ تو جو مال حج کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو 1 روپے کا بدلہ 4 کروڑ روپے خرچ کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اور اس کا بدلہ، جو مال وہاں خرچ ہوا ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی انسان کو دے دیتے ہیں. یعنی جتنا مال اس کا لگا ہوتا ہے وہ بعد میں اس کے پاس واپس آ جاتا ہے. اور جو آخرت کا اجر اور ثواب ہے وہ انسان کا محفوظ ہو جاتا ہے. تو مال کی فکر نہیں کرنا چاہیے. جو بندہ پیدل کے حج یا عمرے کرے گا اس کو کتنی چیزوں سے نجات ہے. ایک، فقر سے نجات ہے، ٹھیک ہے، وہ زندگی میں کبھی محتاج نہیں ہوگا کسی کا. دوسرا، بری موت سے نجات ہے. بری موت، تکلیف دہ موت سے اس کی نجات ہے جو بندہ پے در پہ حج یا عمرے کرتا رہتا ہے. تو کتنا وہ آیا ہمارے پاس؟ 5 سال کا آیا. یہ تو کسی کا قول ہے، میں تو کہتی ہوں آپ کو چکر لگنا چاہیے لازمی. جو ہماری حالت ہو جاتی ہے نا دنیا کے اندر، بہت ضروری ہے. ایک آخرت کا ذہن رکھنے والا بندہ یا ایک رجوع اللہ والا جو مالدار بھی ہو، اس کے لیے بہت ضروری ہے وہ سال میں 1 چکر حرمین شریفین کا ضرور لگائے. ایک تو سب سے پہلا جو اس کا ریوارڈ آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کا دل پورا کا پورا دنیا سے یو ٹرن مار کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جب ایک بندہ حج کی تیاری کرتا ہے، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنی دیگر اسباب پیچھے کر کے، اپنا کاروبار پیچھے کر دیتا ہے تو اس کا دل خالی ہو گیا ان ساری چیزوں سے، ان تفکرات سے. پھر جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں کی عبادتوں کے انوارات، وہاں کے مقامات کے انوارات اور بیت اللہ شریف کے گرد انسان کا دیوانہ وار چکر لگانا، ان سب کے اپنے انوارات انسان کو ملتے ہیں. اچھا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ مال کے بارے میں بات ہو گئی. دوسری چیز نیت کے بارے میں کہ حج سے یا عمرے سے مقصد انسان کا کسی پہ فخر جتانا، نمود و نمائش کرنا، ریاکاری کرنا یہ نہ ہو. آج کل کیا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کوئی حج پہ جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ کیمرہ مین ساتھ لے کے جاتے ہیں. وہ جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے بندہ، ایک کیمرہ مین اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایئرپورٹ پہ پورا خاندان وہاں آیا ہوتا ہے، پھولوں کے ہار پہنا کے اس کو لادا ہوا ہوتا ہے. پھر باقاعدہ کیمرہ مین ایک ایک چیز کیپچر کر رہا ہوتا ہے. پھر وہاں جا کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیمرہ مین کھڑا ہوا، دعا مانگ رہے ہیں کیمرہ مین کھڑا ہوا، طواف کر رہے ہیں کیمرہ مین کھڑا ہوا. بھئی یہ عبادت کی روح نہیں ہے. کیمرے پہ نہیں تو مطلب یہ عبادت کی روح نہیں ہے، عبادت کی روح نہیں ہے. تو حج کا مین فلسفہ کیا ہے کہ انسان کا مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، لوگوں کو سنانا نہ ہو، کسی پہ فخر جتانا، ریاکاری کرنا، اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار ثابت کرنا، یہ نہ ہو. بلکہ حج مبرور وہ ہے جو حج خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے. حج مبرور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. مبرور کا کیا مطلب ہے؟ مبرور کا مطلب ہے مقبول. یعنی جو بندہ حج مبرور کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو چنا. اور اس حج مقبول کی، اس حج مبرور کی پہلی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ نیت کی درستگی، کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اچھا جی، چل پڑے حج کے لیے. جا رہے ہیں نا؟ ہاں، نکل پڑے. اچھا، جانے سے پہلے 1-2 کام اور کر لیں.
بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بالکل چوری چھپے حج پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا چوری چھپے چھپا کے عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اعلانیہ عبادت ہے، اور جتنا آپ اس کا اظہار کرتے ہیں بشرطے کہ ریاکاری مقصد نہ ہو، تو اتنا کیا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس عمل کی تعظیم بیٹھتی ہے کہ بھئی اتنے لوگ جا رہے ہیں حج پہ، اتنے لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ. اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے. اور دوسرا ایک اس میں یہ بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، کوئی دنیاوی سفر تو نہیں ہے کہ منہ اٹھایا اور چل دیے. ہم حج پہ جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حضور بخشوانے جا رہے ہیں. اب حج کے اندر کیا ہوتا ہے، جس دن عرفہ کا دن ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس دن انسان کے صغیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. کبیرہ کون سے؟ کبیرہ وہ والے کہ جس میں ایک ایک گناہ ایسا گناہ تھا کہ جو موجب ہلاکت تھا، وہ گناہ حج میں معاف ہوتے ہیں. آپ نے ہر عبادت کا ثواب سنا ہوگا کہ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مومن سے مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب سنا ہوگا. لیکن وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں. حج کے اندر وہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ پکا جہنمی تھا. لیکن جو حقوق بندوں کے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں معاف ہوتے، وہ نہیں معاف ہوتے. کسی بندے کا پیسہ لے کے مارا ہوا تھا، وہ نہیں معاف ہوتا. کسی کے ساتھ کوئی اور ظلم کیا ہوا تھا، وہ نہیں معاف ہوتا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر مارے تھے تو عرفات کا جب دن تھا تو آپ علیہ السلام نے دعا مانگی. حج کا مین جو رکن ہے نا، وہ یوم عرفہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے امت کے لیے دعا مانگی، اور آپ نے بہت گریہ فرمایا، رو رو کے دعائیں مانگی. اور آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ میری امت کے صغیرہ اور کبیرہ سب گناہ معاف فرما دیجیے. یہ دعا آپ کی قبول ہوئی. جواب آیا، حبیب آپ کی امت کے صغیرہ کبیرہ سب معاف ہے، سوائے وہ گناہ جو بندوں نے بندوں پر ظلم کیے. نبی علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، رو رو کے دعا مانگی. اتنی دعا مانگی کہ مانتے مانتے نا ایک دم آپ مسکرانے لگے. صحابہ کرام نے عرض کی، حضور علیہ السلام یہ تو آج ہم نے عجیب بات کی، آپ اتنا رو رہے تھے اور روتے روتے ایک دم آپ نے تبسم فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تو مجھے یہ جواب ملا کہ بندوں کے جو آپس میں ظلم زیادتیاں ہیں وہ نہیں معاف ہوں گے. میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو اس پر بھی قادر ہے کہ جو مظلوم ہے آپ اس کو اپنی طرف سے بدلہ دے دیں، جو ظالم ہے اس کو معاف کر دیں، آپ کو قادر ہے. تو میری یہ دعا بھی مزدلفہ کی صبح قبول ہوئی. مزدلفہ کی صبح یہ دعا بھی قبول ہے. لیکن کامل ترین حد آپ کا یہ ہوگا کہ آپ جب گھر سے نکلے تو اس حال میں نکلے کہ بندوں کے حقوق سے آپ آزاد ہو، تاکہ پہلی جو آپ کی حاضری ہو بیت اللہ کے سامنے پاک گناہوں سے سبکدوش ہو. یہ تو ہر آنے والا تو پسند نہیں ہوتا، ہر آنے والا تو محبوب نہیں ہوتا نا. کتنے حج ہیں، حاجی ہیں جن کے لیے یہ آتا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو ادھر سے جواب آتا ہے لا لبیک، جا، ناراضگی کی وجہ سے. میں جہاں تک یہ اس بات کو سمجھتی ہوں، شاید یہ وہ بندے ہوتے ہوں گے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، بڑے بڑے گناہ کیے، مال بھی جو کمایا حرام کمایا، اور ان تمام اعمال کا وبال لے کے جا رہے ہیں حج پہ. ٹھیک ہے، آپ کی پچھلی زندگی پہ تو میٹر کرتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ساری زندگی غفلت میں گزار کے اب تمہیں حج کا خیال ہے. واللہ عالم، یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. لیکن ایسا بھی ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہیں جب موسیٰ علیہ السلام حج کے لیے گئے، انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، تو ادھر سے جواب آیا لبیک یا بس آ گئی. تو جس بندے نے دنیا میں اللہ کے لیے زندگی گزاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ غور کیجیے گا اس جملے پر. اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا کوئی اوکیشنل تعلق نہیں ہے کہ صرف رمضان میں تعلق ہے.
یا صرف نماز کے مسلح تک تعلق ہے؟ زندگی اللہ کے لیے گزارنی پڑتی ہے، اپنے تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا پڑتا ہے، تو وہ مومن کامل بندہ ہوتا ہے۔ تو ایک مشورہ یہ ہے جو لوگ حج پہ جا رہے ہوں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج کی خوبی کیا ہے؟ حج کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو اس میں بہت چیخنا ہو، یعنی لبیک بہت پڑی جائے۔ اب عام عبادتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ قرآن پڑھیں دھیمی آواز میں پڑھیں، آپ نماز پڑھیں دھیمی آواز میں پڑھیں، لیکن حج میں کیا ہے؟ حج میں شور ہے، لبیک کا شور مردوں کے لیے، اور عورتیں بھی اتنی آواز میں پڑھیں گی کہ اپنے کان سن لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حج کی خوبی ہے کھانا کھلانا، کھانا کھلانا اور سلام عام کرنا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ایک مستحب عمل ہے جو میں اب بتانے لگی ہوں۔ جو بندہ حج پہ جا رہا ہو وہ ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے تعلق والوں کو جمع کرے اپنے گھر میں، ان کی ایک دعوت کرے، ان کو کھانا کھلائے اور ان کو فرداً ان سے مل کے اپنے لیے دعا کرائے، اپنے حقوق بھی معاف کرا لے اور ان سب سے دعا بھی کرا لے، تاکہ ان سب کے دل آپ سے اچھے ہو جائیں۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا، آپ کسی کی دعوت کر دیں، کسی کا اکرام کر دیں تو اس کا دل آپ سے اچھا ہو جاتا ہے، تو تاکہ ان سب کے دل آپ سے اچھے ہو جائیں۔ یہی نہیں کہ بس منہ اٹھایا نکل گئے، نہیں، ایک ایک بندے کو جو خاص طور سے آپ کے تعلق والے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، اگر دوسرے ملک میں ہیں، دوسرے شہر میں ہیں، ان کو فون کریں، بات کریں، ان سے معافی تلافی کریں۔ بہن بھائی ہیں، کوئی اور ایسا بندہ ہے جس کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا میں نے دل دکھایا ہوگا، یا میرے کسی عمل سے وہ ہرٹ ہوئی ہوگی یا ہوا ہوگا، اس سے پرسنل میں کام معافی تلافی کر لے، پھر نکل جائے اپنے حج کے سفر کے لیے۔ مستحب یہ ہے کہ انسان جب نکلے تو 2 رکعت نفل جو ہے نا گھر ہی سے سفر کے پڑھ کے نکلے۔ فمن فرض فیہ الحج، تو جو کوئی اپنے اوپر حج فرض کر لے، تو حج میں کیا خاص طور پہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور حج کی عبادت کیا ہے؟ تو اس آیت میں فرمایا فلا رفث ولا فسوق۔ رفث کہتے ہیں بے حیائی کی باتوں کو، کیونکہ اب جیسے ہی آپ نکلیں گے آپ کا وہاں پہ کھلا انٹریکشن ہوگا مرد اور عورت کا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر وہاں طواف میں بھی، ہوٹلز میں بھی، مردوں اور عورتوں کا عرفات میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بھی پابند کیا وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی اپنا، تو بے حیائی سے بچنا۔ ایون کہ شوہر کا اپنی بیوی سے بھی ایسی بات کرنا جو شہوت والی بات ہے یا صحبت کی کوئی بات ہے یا کوئی اشارہ، کوئی کنایا، یہ حرام ہو جاتا ہے حج کا احرام باندھنے کے بعد۔ اور احرام باندھنے کے بعد بہت ساری جنایتیں ہیں، کچھ جنایتیں ایسی ہیں، جنایت کہتے ہیں وہ چیزیں جو حج میں کرنا منع ہے، تو یہ بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہلکی ہوتی ہیں، جو صدقہ وغیرہ کرنے سے ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو دم دینا پڑتا ہے، اور بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے پورا حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور ان غلطیوں میں جو بڑی غلطی ہے وہ ہے احرام کی حالت میں میاں بیوی کا صحبت کر لینا۔ اس غلطی کی وجہ سے پورا کا پورا حج جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں سے تو ہم جب جاتے ہیں تو بہت کچھ سن کے، بیانات وغیرہ سن کے جاتے ہیں تو سب کچھ دماغ میں تازہ ہوتا ہے۔ جب انسان سفر میں نکل جاتا ہے، نئی نئی چیزیں، نئے نئے حالات سامنے آ رہے ہوتے ہیں، اکثر باتیں انسان بھول جاتے ہیں۔ تو ایسی غلطیاں حاجیوں سے ہوتی ہیں، میاں بیوی سے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مشورہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی اکیلے حج پہ جا رہے ہیں وہ کوشش کریں اپنا سیپریٹ روم نہ لیں، وہ شیئرنگ والا روم لیں۔ عورتوں کو اٹھے چھوٹو عورتوں اور مرد مردوں میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے اندر یہ غلطی ہو جانا بہت انسان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو عورتوں کو شیئرنگ میں عورتوں کے ساتھ ڈال دیں، مرد مردوں میں ہو جائے جب تک کہ آپ کا حج پورا نہیں ہوتا۔ بصورت دیگر پھر کیا ہے، حج
اگر یہ عرفات کے وقوف عرفہ سے پہلے احرام کھلنے سے پہلے اگر یہ غلطی ہو گئی تو پورا حج فاسد ہو جاتا ہے، اور اس کا پھر کفارہ یہ ہے کہ دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ ولا فسوق، اور کوئی گناہ نہ کرے، یعنی اب حج کے سفر پہ ہیں تو کسی قسم کا گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں مطلق انسان غیبت سے بچے، انسان موسیقی سے بچے، بدنگاہی سے بچے، انسان لڑائی جھگڑے سے بچے۔ ولا جدال فی الحج، تیسری چیز جو ارشاد فرمائی کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ 3-4 موٹی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں مینشن فرمائی، کیونکہ ان حج کے دنوں میں یہی چیزیں ان میں پڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر حاجیوں کا آپس میں جھگڑا نزاع ہو جاتا ہے جب آپ کسی ایجنسی وغیرہ کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں یا کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، یا ایک ہی گھر کے ایک ہی خاندان کے بہت سارے لوگ مل کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں کسی نہ کسی چیز کے اوپر، کھانے کے اوپر، پیسوں کے حساب کتاب کے اوپر نزاع لازمی ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ جس کے ساتھ حج کا سفر کر رہا ہے وہ کس مزاج کا بنتا ہے۔ انسان کے اخلاق عام حالات میں سامنے نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا کہ تم فلاں کو جانتے ہو، فلاں کیسا بندہ ہے؟ کہتے جی بہت اچھا بندہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ تو کہتے نہیں، سفر تو کوئی نہیں کیا۔ کہتے پھر تم اسے نہیں جانتے۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے سین خارا کا مطلب ہے ظاہر کر دینا، ظاہر کر دینے والی چیز۔ تو انسان کے اصلی اخلاق اور مزاج حالت سفر میں واضح ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنا ساتھی اس بندے کو بنائیں جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، کیونکہ قدم قدم پہ وہاں تکلیفیں ہیں، وہاں رش ہے، یہ بس لیٹ آ گئی، یہ بس بھر گئی، یہ بس نکل گئی، ہم پیچھے رہ گئے۔ قدم قدم پہ صبر آزما مراحل ہوتے ہیں۔ وہ ایک میری جاننے والی کوئی ایک جا رہی ہے نا، تو وہ کہنے لگی کہ میرے بہت سے رشتے دار ہیں، کوئی دبئی میں، کوئی امریکہ میں، کوئی کہاں، تو وہ مجھے سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پیکج بھی آپ لگوا دو۔ میں نے کہا یہ غلطی کبھی نہ کرنا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، سب کو کہو خود کرنا، کہ وہاں پھر کیا ہوگا اگر آپ نے کوئی پیکج لگوایا اور وہاں آگے جا کے ان کو کوئی تکلیف ہوئی، کھانا ٹھیک نہیں تھا، ہوٹل ٹھیک نہیں تھا، ہوٹل دور تھا، کسی بھی قسم کی پریشانی ہوئی، پھر وہ آپ کے اوپر جو اعتراضات شروع ہوں گے، گلے شکوے شروع ہوں گے، وہ حج سارا سائڈ میں شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہ نہیں کرنا، اپنے حج کو ان چیزوں سے بچا کے چلو۔ حج کے بارے میں تھوڑی سی کچھ حدیثیں سن لیتے ہیں۔ جس دن عرفات کا دن ہوتا ہے اس دن اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ کسی اور دن میں اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، اور شیطان اس دن اپنا سر پیٹتا ہوا واپس جاتا ہے۔ کسی اللہ والے نے شیطان کو دیکھا بہت ہی کمزور حالت میں، اور زرد اس کا رنگ ہوا ہوا، بال بکھرے ہوئے، کشف میں اس کو دیکھا۔ تو نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، تیری کیوں یہ حالت ہو رہی ہے؟ تو کہنے لگا کہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ یہ جو بندے ہیں یہ خالص اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، نہ تو یہ تجارت کی غرض سے آئے ہیں، نہ کسی کے ذمہ ان کا ادھار تھا کہ وہ ادھار لینے آئے ہوں، نہ یہ سیر و تفریح کے لیے آئے ہیں، یہ سارے اللہ کے لیے آئے ہیں۔ اور جو بندہ اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میری تو ساری عمر بھر کی محنت ضائع ہو گئی، میں نے کتنی مشقت اٹھا کے ان کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، اور آج ان کے سارے ہی گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کون سی صورت میں ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سورہ مائدہ میں۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا کہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کر لیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہماری تو آلریڈی عید ہے اس دن، کہ ایک تو جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید ہے، اور دوسرا یہ آیت جب نازل ہوئی تھی مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے. یہ آیت نازل ہوئی تھی یوم عرفہ والے دن، یوم عرفہ والے دن یہ نازل ہوئی تھی. تو آیت کے مضمون سے بھی آپ غور کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. تو حج جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی سب نعمتوں کا اتمام بھی ہے، کہ انسان کے اوپر اللہ کی نعمت تمام ہو جاتی ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ حج عطا فرما دے. اللہ ہمارے دکھنان. آپ لوگوں میں سے یہاں سے کوئی جا رہے ہیں اس سال؟ نہیں ہو سکا. تو آپ کو تو لے جائے. تو پھر آپ اکیلی تو نہیں جا سکیں گے بعد میں. آپ سے فرض نہیں. چلے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اس بارے میں چلے ایک تو ہم آپ کے لیے دعا بھی کریں گے دل سے کہ آپ نے نیت کی تھی اللہ آپ کو لے جائے. دوسرا ایک اس بات پہ ایک نصیحت کی بات بھی آئی ہے، حج صرف اس بندے پہ فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر کا جو کمانے والا ہے اس پہ فرض ہے، باقیوں پہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہے نا. تو اب بیٹے پہ فرض ہے، بیٹی پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے، تو کھلے دل سے ان کو اجازت دیں دعاؤں کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے، یہ تو کوئی سیر و تفریح تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، کھلے دل سے ان کو اجازت دیں، ان کو جانے دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے تاکہ اس کا فرض تو ادا ہو. اب حالات ایسے ہیں، خرچے اتنا مہنگا ہو گیا حج کہ ایک گھر سے دو تین بندوں کا نکلنا مشکل ہے. جذباتی نہ ہو، روئیں نہیں اس کے پیچھے، دل آپ چلی جائیں، یہ ہم دل سے آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو لے جائے، جس جس کے دل میں ارادہ ہے سب کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ بنا. لیکن ایک مشورے کی بات ہے کہ بیٹا وہاں جاب پہ ہوتا ہے سعودیہ میں، حج کے دن آ جاتے ہیں، اجازت دیں. یا اگر آپ کی بہو ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی ہے، اس پر فرض ہے، اس پر وہ صاحب مال ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے عورت پہ فرض ہوتا ہے، آدمی پہ نہیں ہوتا، شوہر پہ نہیں ہوتا، شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیوی کے پاس ہے. تو یہ بھی ہے، اب اگر بیوی ہے چلی جاتی ہے اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے چچا کے ساتھ تو شوہر ناراض نہ ہو، منع نہ کرے. ایک گھر سے دو بندوں کا جانا مشکل ہے، بہت مہنگا. چلیں آگے چلیں. میں بتائیں میں نا حج کے بیانات شروع نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ بندہ جب سنتا ہے نا تو بندے کا دل ہو جاتا ہے تو بندے کا دل ہو جاتا ہے. اور ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، جب وہ کریں گے تو پھر رات دن میرا تو پچھلے سال جو حال ہوا تھا کہ بالکل ہی سمجھ لیں بہت ہی زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی شروع، لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ چلو جو جا رہے ہیں ان کی تعلیم ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، ان کے جانے میں ہمارا ثواب ہو جائے گا نا شامل، ہے نا. اور پھر کیا پتا اللہ تعالیٰ اسی بیان کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. ہوتا ہے نا ایسے، ہے نا.
تو اللہ کے قرآن میں کوئی کمی تو نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کی ڈیوٹی دے دی ہے. ٹھیک ہے, اللہ جس کو بلائے یہ اس کے فیصلے. ہم تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے دین کی ڈیوٹی دینی ہے. آج کے دن میں 3-4 دن تو میں سوچتی رہی کون سی صورت شروع کراؤں, کون سی صورت شروع کراؤں, حج نہیں کروانا لیکن کسی اور طرف ذہن نہیں لگتا ہے, کیونکہ جو دن ہوتے ہیں تو وہی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. دنوں سے ہٹ کے کوئی اور ٹاپک ڈسکس کرنے میں مزہ بھی نہیں آتا. بھی میں نے کہا چل اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے کے شروع کر, باقی سب اللہ کے ہاتھ میں. اچھا, ایک دفعہ ایک قافلہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آگے کہنے لگے حضور علیہ السلام ہم آپ سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم خود پوچھو گے یا میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہی ارشاد فرما دیجیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب کوئی بندہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلے تو اس کا کیا ہے, اور طواف کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑے جاتے ہیں اس کا کیا ثواب ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے, عرفات سے ٹھہرنے کا کیا ثواب ہے, اور شیطان کو کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اس بندے نے فرمایا جی یا رسول اللہ میرے ذہن میں یہی سوال تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلے تو اس کی سواری, اس کی اونٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اور طواف کے بعد 2 رکعتیں جو نفل پڑھی جاتی ہیں تو ایک غلام عربی آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا, یہ غلام آزاد کرنا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آج کل غلام نہیں پائے جاتے نا. اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے کسی کے پاس گائے ہو, بھینس ہو, کتنی قیمتی ہوتی ہے, کوئی دے سکتا ہے کسی کو. ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی وہ نا ہمارے کوئی ہماری اپنی تھی تو اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کہا کہ اللہ اس کو اولاد دے نا تو میں تم لوگوں سے گائے لوں گی, میں اس کے ابو سے نا گائے لوں گی. وہ بھی گائے رکھتی ہے, گائے کی شوقین ہے, اس کے ابو کا بھی جو ہے نا گائے کا ہی کام ہے. تو کہتی ہے میں نا گائے لوں گی. انہوں نے ہاں کر دی. انہوں نے کہا ہاں تم دل سے ہمارے لیے دعا کرو, ہم تمہیں گائے دیں گے. اب اس کے فون آ رہے ہیں اب یہ نا کام پہ ٹانگے نہیں ان کی کام پہ ٹانگے ان کی کام پہ ٹانگنا شروع کی. اب گائے کہاں سے دیں, گائے کا ریٹ بتا. تو کبھی کہتے ہیں چھوٹا موٹا وہ جو بچڑا ہوتا ہے وہ لے کے دے دیں گے, خود ہی گائے بن جائے گا. لیکن میں نے ان کو تاکید کی ہے کہ دینا. اب اس کو کہا ہے نا بیچاری کو تو دینا, اللہ اور دے گا. جب ہم اپنی نظر پوری نہیں کرتے یا اپنی بات پوری نہیں کرتے تو وہ پیسے ہمارے کہیں اور نکل جاتے ہیں. اس بات کو آزمانا, وہ پیسے کہیں اور نکل جاتے ہیں اور ہم اپنی بات پوری نہیں کر سکتے. حج کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دنیاوی کام کی وجہ سے حج پوسٹ پون کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی پورا نہیں ہونے دیں گے یہاں تک کہ حج کرنے والے واپس گھر آ جائیں. نہ ہو سکتا دنیاوی کسی کام کی وجہ سے حج کو چھوڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پیسے بھی نہیں خرچ ہو جائے, وہ کام بھی نہ ہو اور حج بھی نہ کر سکے. تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کمٹمنٹ کرے وہ پوری کر لے. اچھا, پھر آگے غلام آزاد کرنا, یہ کس چیز کا ثواب تھا؟ طواف کے بعد کی جو ہیں. اچھا, جب صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہے بندہ, اس کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنا ہے. 70 غلام. اور دنیا کے آسمان پر فرشتے اتر کر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو, دور دور سے پراگندہ بال آئے ہو میری رحمت کے امیدوار ہو کر, تو تم لوگوں کے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں
یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں یا سمندر کی گھاٹ کے برابر بھی ہوں تو سارے ہی آج میں نے معاف کر دیے ہیں. جاؤ میرے بندو بخشے بخشائے چلے جاؤ, تمہارے بھی گناہ معاف اور جن کی تم سفارش کرتے ہو ان کے گناہ بھی معاف. سبحان اللہ. اور جب شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں تو ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا تھا وہ معاف ہو جاتا ہے. قربانی کا جو بدلہ ہے وہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ ہے, اور احرام کھولنے کے بعد سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. اس کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, اور ایک فرشتہ اس کے مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ اکثر نو اعمال کرو, تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. اچھا, ایک بندہ تھا, اس کو کسی قبیلے والوں نے قتل کر دیا نا. قتل کر کے ان کا ارادہ ہوا کہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں, اس کو آگ میں جلاتے ہیں. تو اب اس کو آگ میں ڈالیں, آگ میں جلائیں, اس کو آگ نہ لگے, آگ اس کو لگتی ہی نہیں. تو وہاں کوئی بزرگ موجود تھے, تو ان سے پوچھا گیا بھئی یہ کیا بات ہے کہ اس کو آگ نہیں لگتی. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ممکن ہے اس نے زندگی میں 3 حج کیے ہوں. تو لوگوں نے بتایا کہ بات تو یہی ہے کہ اس نے 3 حج کیے تھے, تو 3 حج کا کیا ثواب ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا جو بندہ 1 حج کرتا ہے اس نے تو اپنا فرض ادا کیا, جو دوسرا حج کرتا ہے اس نے اللہ کو قرض دیا, اور جو تیسرا حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے بالوں کو, اس کے جسم کو ہمیشہ کے لیے آگ پر حرام کر دیا گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے. یا یہ فرمایا کہ اس کے اپنے گھر کے 400 آدمیوں کے لیے اس کی سفارش قبول ہوتی ہے, خصوصاً عرفہ والے دن. اس لیے یہ مستحب ہے کہ جو بندہ حج پہ جا رہا ہو اس سے سلام کرو, اور یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے, جو بندہ حج پہ جا رہا ہو اس سے سلام کرو, اس سے مصافحہ کرو, اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے اس سے مغفرت کی دعا کروا لو, کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کے آیا ہے. الحمدللہ. جی عمرہ چھوٹا حج ہے, عمرہ چھوٹا حج ہے, اس کی بھی وہی فضائل ہے. ایک صحابی عورت نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حضور اللہ کے فریضہ حج نے میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں, سواری پر سوار نہیں ہو سکتے, کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کرو. یعنی یہ حج بدل کی ایک مثال آ گئی. اچھا, حج بدل کا کیا ثواب ہے؟ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ حج بدل میں 3 لوگوں کو ثواب ملتا ہے. ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرماتے. ایک مردے کو جس کی طرف سے حج کیا گیا, دوسرا خود حج کرنے والا, اور تیسرا وہ شخص کہ جو حج کا خرچہ اٹھا رہا ہے. سب کا جنت کا فیصلہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسئلہ ہے, ایک فقہی مسئلہ یہ بھی سنتے جائیں. کوئی کسی کو حج بدل کروا رہا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ بندہ وہاں گیا اس کے پیسوں سے حج کرنے کے لیے, تو اب وہ وہاں پہ اپنا ایک عمرہ کرنا چاہتا ہے, اپنا نفل عمرہ کرنا چاہتا ہے. تو اس میں وہ خرچہ جو اس نے حج کے لیے دیا تھا وہ نہیں استعمال کر سکتا, بلکہ اپنے خرچے سے کرے گا. خرچہ اتنا زیادہ کوئی آتا نہیں ہے, مسجد عائشہ تک جانا ہوتا ہے نا. ہاں, اگر اس میں بھی
اس بندے سے اجازت لے لے کہ بھئی میں ایک عمرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو پیسے دیے ہیں انہی میں سے کر لوں، اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس میں پھر جو ہے نا وہ اپنا خرچہ دوسرے عمرے میں جو اپنے لیے کر رہا ہے اس خرچے سے نہ کرے. یہ ایک مسئلے کی بات ہے. اچھا، آخری حدیث سن لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی کوئی یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اس سے بہت زیادہ اسے ایسی جگہ خرچ کرنا پڑے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. آج دیکھیں ہمارے ساتھ سیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. شادی بیاہ پہ کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں، ایون کہ بچوں کی برتھ ڈیز پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ایون کہ بچوں کی اسکولوں کالجوں کی فیسوں پہ کتنا لوگ خرچ کرتے ہیں. یہی اگر کوئی دین کی کلاس ہو اور اس میں کوئی معمولی کا ہدیہ رکھ لیا جائے، اس پر بھی لوگوں کے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہدیہ کیوں رکھا گیا. حالانکہ دین کی کلاس کا ہدیہ وہ ایک تعاون کی صورت ہوتی ہے، وہ دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن کالجوں یونیورسٹیوں کی اتنی فیسیں ہم دیتے ہیں اور وہ مطلق ہمیں مشکل نہیں لگتی ہیں. تو بہت زیادہ وہاں خرچ کرنا پڑے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوگا. اور جو شخص کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے حج کو ملتوی کرے گا، حج کو ملتوی بھی نہیں کرنا چاہیے. جب حج فرض ہو جائے تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آنے والی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا ہو جائے. خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، مال ضائع ہو جائے، موت ہی آ جائے، کوئی اور رکاوٹ آ جائے، تو اس لیے حج کے اندر جلدی کرنی چاہیے. جو کوئی حج کو ملتوی کرے گا اور اپنی اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے وہ دیکھ لے گا کہ لوگ حج کر کے واپس آتے ہیں. اچھا، جو بندہ حج کے لیے نکلے یا عمرے کے لیے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا قیامت تک کے لیے حاجیوں کا ثواب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے. اور ایک اجر اتنا زبردست ہے، مجھے اتنا اچھا لگا کہ ایک تو اس کو یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ قیامت والے دن اس کو حساب کتاب کے لیے نہیں کھڑا کیا جائے گا، اس کو حشر کی سختیوں میں نہیں کھڑا کیا جائے گا. سبحان اللہ. تو روایات میں آتا ہے کہ اچھی موتوں میں سے 2 موتیں یہ ہیں کہ یا تو آدمی نے رمضان گزارا ہو اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے، کیونکہ رمضان بھی گناہوں سے انسان کو دھو دیتا ہے، یا وہ حج کر کے آیا پورے دن بعد انتقال ہو گیا. چھٹی دنیا سے بھی چھٹی، آخرت کی سارے امور سے بھی چھٹی، حشر کے میدان کی حساب کتاب سے چھٹی، گناہوں کے حساب کتاب سے چھٹی. یہ 2 اچھی موتیں ہیں جن کو اللہ سے مانگنا چاہیے. تو بہت بڑی سعادت ہے. جو لوگ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے تمام اسباب مہیا کرے اور ان کا جانا آسان فرمائے. ہمارے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اور جن کا ارادہ تھا رہ گئے اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کا اجر دے، اور ان کے لیے بھی یہ ثواب عطا فرما دے، اور ان کے لیے بھی اسباب عطا فرما دے. اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. کسی بندے سے کوئی ان کی حاجت وابستہ ہے یا مالی حاجت وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کو بھی نرم فرما دے، بندوں کے دلوں کو متوجہ فرما دے، ان کے دلوں میں رحم ڈال دیں کہ وہ لے جائیں ساتھ. اور اگر کوئی اور رکاوٹ ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور فرما دے. دل سے تو دعا کر دیں نا. آمین آمین. اس کے بعد کبھی ہم ایسا کریں گے، کچھ ایسا یہاں پہ حج تو بہت مہنگا ہے نا، عمرے کا میں اتنا کروں گی آپ لوگوں کو اتنا جھنجھوڑوں گی کہ آپ میں سے ہر بندہ کم از کم ایک بار تو چلا ہی جائے عمرے پہ، وہ پیاری جگہ دیکھ کے آئے. اتنا موٹیویٹ کروں گی کہ آپ کی راتوں کی نیندیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور سارے کام پیچھے کر کے آپ لوگ جانے کی فکر کریں گے انشاءاللہ. آخر میں بس آخری بات دوبارہ سے ریمائنڈ کروا رہی ہوں کہ جس عورت پر کبھی زندگی میں کوئی سال ایسا آیا تھا کہ اس سال حج فرض ہو چکا تھا، بعد میں اگر اس کا مال ضائع ہو گیا یا صحت ضائع ہو گئی یا وہ اسباب ضائع ہو گئے تو وہ فرض اس سے ثابت نہیں ہوتا، وہ اب اس پہ فرض ہے، وہ اب کرے. بعد میں وہ لے کے نا گھر ور میں لگا دیتے ہیں.
फिर कुछ कोशिश करें तो झाड़ू पोछा लगा कर ठीक जाके हाँ हाँ, तो ये इसीलिए ये सेशन इसीलिए रखा है कि हम नुकसान से बचाएं। जब दीन के मसले पता नहीं होंगे, हम आखिरत में उधर चले गए खुदा ना खास्ता तो जूते पड़ेंगे फिर सारी जिंदगी सोने वोने ये वो बनाते रहे, कभी तुम्हें पता ही नहीं था कि हाजिर भी करना है तो फिर जूते पड़ सकते हैं, अल्लाह माफ करे। इसीलिए कभी कभी इंसान को पता ही नहीं होता, इंसान को लगता है मेरे ऊपर नहीं आता, हालांकि आता है, आ रहा होता है। तो हम जो है ना कहते हैं जब अल्लाह बुलाएगा तब जाएंगे। तो भाई असबाब भी तो इख्तियार करें, शिरकत तो करें, इल्म तो हासिल, इसीलिए तो कहा गया कि इल्म हासिल करें। ठीक है, और किसी के ध्यान में कोई सवाल है? हफ्ते की क्लास का मैं फिर बता रही हूँ, साल बाद सारी। अब मैंने सबको बता दिया, सब आएंगे। अब आए, सूरह बकरा चल रही है, अभी सूरह बकरा भी मुकम्मल नहीं हुई। पूरे हफ्ते में 1-2 घंटे की क्लास हम अपने मदरसे में नहीं हाजिर हो सकते, ये तो बहुत गलत बात है ना, खुद सोचें। तो एक क्लास तो हम कम से कम ठीक पाबंदी से लेके चले। मेरा तो इतना कुछ कराने का दिल करता है, मिशकात शरीफ की क्लास रखने का दिल करता है, बुखारी की क्लास रखने का दिल करता है, लेकिन मुझे पता है कि मैं तो बैठ जाऊंगी, फिर लोग नहीं आएंगे। तो अभी कम से कम जो 2 सिलसिले शुरू उनको किनारे लगाएं, उनमें पाबंदी करें। नहीं तो फिर क्या होता है, या तो शुरू ही ना करते पहले हम, या अगर हम शुरू कर लिए तो फिर अल्लाह ताला क्या कहेंगे कि इनके लिए कुरान से ज्यादा दुनिया है ना, कुरान इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फितने में मुब्तला करते हैं, कुरान को छोड़ने का फितना। फिर हम देखते हैं, फिर कुरान जब हम नहीं पढ़े होते, फिर हमारे बच्चे हाथों से निकल रहे होते हैं, हमारे घरों में दीन नहीं होता, हमारे मामलात खराब होते हैं, हमारे मामलात उलझ रहे होते हैं। और वो किस वजह से हो रहा होता है? क्योंकि हमने कुरान को इम्पोर्टेंट ही नहीं समझा। कभी मारे हुए तो चले गए, मूड हुआ तो चले गए, नहीं तो छोड़ दिया। यही अगर छुट्टी कॉलेज की हो रही हो, स्कूल की हो रही हो, कैसी चीखें निकल जाती हैं, तुम्हारे कॉलेज में नहीं, तुम्हारा तो टेस्ट था फलां। दीन के अंदर छुट्टी का नुकसान इतना ज्यादा होता है, एक छुट्टी का बवाल 40 दिन तक रहता है। क्यों पूछे? क्यों पूछे? क्योंकि जब छुट्टी बंदा करता है ना, तो छुट्टी इस पर दलालत करती है कि उसने इम्पोर्टेंट नहीं समझा क्लास, कुरान को खास नहीं समझा, इम्पोर्टेंट नहीं समझा, गए तो गए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ये जो उसने हल्का लिया है ना अपने ऊपर, अब कुरान नमाज दीन उसके अंदर हल्का होना ही शुरू हो जाएगा। दुनिया की अजमत बैठना शुरू होगी, कुरान की अजमत दिल से निकलना शुरू होगी। और दुनिया के कामों की वजह से हम छोड़ते हैं, तो दुनिया तो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह ताला हमें दुनिया में खपा दे फिर, है ना। तो हम 1 घंटे की क्लास अटेंड करने अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह हमारी दुनिया को भी आसान कर दे, आखिरत को भी आसान कर दे। नहीं तो अगर दुनिया की मुश्किलों को तो देखें ना, तो आप यकीन करें मैं ये जुम्मे का बयान न कर सकूं। जुम्मे का बयान इतना मेरे लिए भारी होता है, ऐसे लगता है दुनिया के सारे काम जुम्मे को ही होने, क्यों होना है, जुम्मे को होना है। और मैं पागल हो रही होती हूँ बयान के पहले तक। तो अगर मैं शैतान को रिजिस्ट ना करूं, अपने नफ्स को रिजिस्ट ना करूं, दुनिया को रिजिस्ट ना करूं, उसको पीछे धक्का ना मारूं, मैं एक दिन में क्लास ले सकती, एक जुम्मा में ना कर सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा हमारा पाबंदी से चलता है। कुछ भी हो जाए, मेरा गला जितना खराब हो, मैं जितनी भी बीमार हूँ, मैं जुम्मे की क्लास लेती हूँ, सबको पता है। ऐसी पाबंदी हम दिखाएं ना हफ्ते की क्लास में, 2 क्लासें इंशाल्लाह हमारी तरफ से जाएं अल्लाह ताला के हुजूर। तो ये अब हम शुरू कर चुके हैं। अगर इसमें हमने पाबंदी नहीं की तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया हमारे ऊपर खुलती ही चली जाएगी, खुलती ही चली जाएगी, हम उसमें फंसते ही चले जाएंगे, वो हमारे पैर नहीं छोड़ेगी। और जो अल्लाह के कामों में लगता है, अल्लाह उसके दुनिया के कामों भी समेट लेते हैं, दुनिया समेटना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप ये इसमें इस्तिकामत दिखाएंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी हमें और नवाजेंगे। फिर अल्लाह ताला हमें मिशकात पढ़ने की तौफीक देंगे, मुस्लिम पढ़ने की तौफीक देंगे, बुखारी शरीफ खोलने की तौफीक देंगे इंशाल्लाह। मैं इधर वेस्ट हो रही हूँ, कोई फायदा उठा है, ज़हना पे आलिमा बनी हुई है, वेस्ट हो रही है। हाँ, बच्चों को भेजो तजवीज़ के लिए, के लिए, तफसीर के लिए, तो फायदा उठाए। हम उन
اس وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب زینب بھی اپنے گھر چلی جائے اور باقی بھی مدینہ چلی جائیں اور پھر کوئی مدرسہ نہ ہو اور پھر ہم کہیں کہ کاش کوئی پڑھانے والا ہوتا ہے نا، تو ہم سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنا فائدہ ہمیں دے دیں کہ ہاں آپ آئیں گے تو ہم پڑھائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں تو ہمارا علم بھی سارا کتابوں میں بند کا بند اور سب بھولنا شروع ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ میں حالت بہت ہو گیا اللہ کرے کوئی اثر بھی ہوا ہے نا جی نا، تم آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ دیکھا نہیں آئے گی یہ تو کوشش والا جو لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں آئے۔ ہاں چھٹی ہوتی ہے تو کیا ہوا، اسے کہو چھوڑ جاؤ مجھے، سمجھ لیجیے نہیں آئے گی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو فرما دیجیے یا رب العالمین، ہم سے جو کوتاہی غفلت اللہ اس کو معاف فرما دیجیے۔ ہم میں سے کسی پر یا اللہ زندگی کے کسی سال میں حج اگر فرض ہو چکا تھا تو یا اللہ اس کی ادائیگی ہمارے لیے آسان بنا، اسباب مہیا فرما دیجیے یا رب العالمین، ہمارے لیے حج کرنا آسان بنا دیجیے اور اس کے اسباب ہمیں عطا فرما دیجیے۔ جن جن لوگوں کا پختہ ارادہ تھا پھر کسی رکاوٹ کی وجہ سے ان کی رکاوٹ آ گئی، العالمین ان کے لیے بھی راستے کھول دیجیے، اور جو ارادہ کر کے نیت کر کے پھر دل ہار کے بیٹھ گئے یا اللہ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک کی محنت کرنے والا، قرآن پاک کی قدر اور عظمت اور محبت دل میں بٹھانے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو پڑھنے والوں سے اور پڑھانے والوں سے بھر دیجیے۔ یا اللہ اس مدرسے کے اندر دین کے مزید سلسلے جاری فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہمارے مدرسے میں تفسیر کی، حدیث کی، حفظ کی مزید کلاسیں جاری فرما دیجیے۔ یا اللہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ عطا فرما دیجیے، طلب والے عطا فرما دیجیے، جن کے اندر طلب ٹھنڈی ہو گئی ان کی طلب کو پھر سے بیدار فرما دیجیے۔ یا رب العالمین کبھی بھی ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ فرمائیے۔ یا رب العالمین حج کے بلند دن، عظیم دن، آپ کی رضاؤں والے دن بس آیا چاہتے ہیں۔ یا رب العالمین اپنے ان برگزیدہ بندوں میں، اپنے ان چنیدہ بندوں میں یا اللہ ہمارا بھی نام لکھ دیجیے۔ یا اللہ اس سال ہم سب کو بھی حج میں جمع فرما دیجیے، ہمیں بھی حج عطا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں بنائیے، آسانیاں فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہمارے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کی برکتیں عطا فرمائیے، جو سلسلے چل رہے ہیں یا اللہ استقامت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ ان کو جاری و ساری فرمائیے، جو نئے سلسلے ہیں یا اللہ ان کے لیے اپنی مدد، اپنی تائید شامل حال فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔